یونیورسٹی میں 3 تالاب تھے. اگر کبھی نس جانے کا اتفاق ہو تو 3 وہاں پہ تالاب ہیں, 3 تالاب ہیں. میں نے کہا سر یہ کاہے کے لیے؟ کہتے ہیں یار یہ یہاں سے ایک ندی نالا گزرتا تھا برساتی, اور ہم نے اس کے پانی کو یہاں پہ کنٹین کرتے ہیں تاکہ یہ پانی ایبزارب ہو نیچے, اور ادھر کا واٹر لیول اس سے بڑھ جاتا ہے. میں کہا واقعی بڑھ جاتا ہے؟ کہتے بڑھ جاتا ہے. میں نے کہا ڈائریکٹ استعمال کریں, کہتے ہیں صاف نہیں ہوگا. وہ جو پیوریفیکیشن ہے وہ نیچے جا کے صاف ہونے کے بعد نکالنے میں ہے, یعنی چھانے بغیر پانی کی وہ قیمت نہیں ہے جو چھاننے کے بعد میں مل رہا ہے. تو قدرت اگر چھان کے دے رہی ہے تو ہمیں خرچ کیا ہے. حضور یاد رکھیے گا, نالج کو رکھنے کے بعد میں نالج ایبزارب لازمی کریں. ایبزارب کیا ہے؟ سوچیں, اس کے بارے میں بات چیت کریں, اس کو شیئر کریں, اس پہ ڈیبیٹ کریٹ کریں. کیا کریں؟ ڈیبیٹ. اگر آپ اس پہ ڈیبیٹ نہیں کر سکتے تو بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے نالج کو رکھا, ایبزارب کیا کوئی نہیں اور دے دیا. اگر ایبزارب نہیں کیا, اب آج ایک نئی چیز کیا, کیسے پتہ لگتا ہے نالج ایبزارب ہوا؟ ہم کسی کی پرسنالٹی سے کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں یار ہاں بھائی کسی استاد کی مار کھائی ہے, کوئی نالج ایبزارب ہوا اور گینسس آپ کے خیال میں؟ فرحان صاحب سب سے امپورٹنٹ چیز یاد رکھیے, جب بھی علم اثر کرے گا نا تو رویہ بدلے گا. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, یار یہ کیا ہوتا ہے اتنا سا وہ جو کاٹتا ہے تو بڑی درد ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے؟ نہیں یہ اڑتی پیلے سے رکھی ہوتی ہے پونڈ. ہاں جی, میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا کچھ سے, میں کہہ رہا تھا کوئی کہے پھر میں کہوں. تو یہ پونڈ کاٹ دینا تو پھر رویے میں تبدیلی آ جاتی ہے. یار علم کاٹے آپ کو, یعنی اثر ڈالے تو اثر ہی نہ پڑے. اٹ از پاسبل. ایک چھوٹا سا کیڑا کاٹ لے تو میرے رویے میں, چہرے کے ایکسپریشن میں وہی ہو جائے. اور علم میری زندگی میں آئے تو یار میں ایک اچھا گولا گنڈا چوسوں تو مزہ آئے, میرے رویے میں آئے مزہ آ گیا, ٹھنڈ پڑ گئی. بندہ کہتا ہے علم سے زندگی میں کوئی ٹھنڈ ہی نہ پڑے. سو سر نالج جب بھی ابزارب ہوگا رویہ بدلے گا. اور اگر آپ نے دیکھنا, آپ ٹریننگیں لے رہے ہو, کتابیں پڑھ رہے ہو, استادوں سے مل رہے ہو, ویڈیو سن رہے ہو, تم کہہ رہے ہو سر میرا کچھ نہیں بدل رہا, اصل میں رویہ نہیں بدل رہا. وہ رویہ بدل رہا ہے تو مطلب ہے نالج ابزارب ہو رہا ہے, پہلی چیز. دوسرا, سوچنے کا انداز. اگر سوچنے کا انداز بدلے, اب میری جنرل روٹین میں نا بے شمار کام, جب آپ زندگی میں یاد رکھیے گا تھوڑے سے نمایاں ہونے لگ پڑتے ہیں نا, تیز ہوا آتی ہے, اس سے پہلے نہیں آتی. اس سے پہلے بڑی زندگی آسان پڑی ہوتی ہے. آپ والی لائف میں نا ینگ ایج میں آج سے 15 20 17 سال پہلے ترستے تھے نا جن چیزوں کو, وہ ویسے ہی مل جاتی ہیں. آسان ہو گیا نا, آپ اوپر فلائی کرتے ہو. مطلب میرے پاس 10 ڈیلز ایسی آ جاتی ہیں حلال رزق کی, جسے بڑا کمایا جا سکتا ہے. بٹ میں سوچتا ہوں, یہ جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے, فقط کمانا کافی نہیں ہے, عزت کے ساتھ پیسہ کمانا ضروری ہے. بڑا فرق ہے سر, کہ جسٹ میں اگر 2 ڈیل پراپرٹی کی کو بڑی کروں تو اس میں بڑی اچھی بچت ہے, حرج کوئی نہیں, میں انکاری نہیں ہوں, کمانا چاہیے. لیکن سر میں ہمیشہ گیج کرتا ہوں میری رسپیکٹ کہاں پہ کھڑی ہے. اگر ساتھ میں عزت جڑے, بھائی میں نے جو کمایا میرے پرس میں پڑا ہوگا نا, جو میں نے کمایا بینک میں پڑا ہوگا نا, جو میں نے کمایا وہ میری زندگی میں کہیں تو دکھے گا نا. اگر میں نے رسپیکٹ کمائی نہیں ہے تو پھر مجھے نہ ملے تو پھر گلا مجھے نہیں کرنا. گلا وہ کرے جس نے کمائی اور نہیں ملی. سوچ بدلے بنا کوئی علم نہیں ہے. علم جب آئے گا سوچ کو بدلے گا. یہی وہ نظریہ اور تھیوری تھی جو عربی بدوؤں کو صحابی بناتی تھی. سوچیے کس لیول کی جہالت ہے, کس لیول کے چیلنج ہیں, اور رویا کرتے تھے, کہہ رہے تھے یا رسول اللہ اگر آپ نہ آتے تو ہماری زندگی نہ بدلتی. زندگی نہ بدلتی. وہ زندگی کیا تھی؟ سوچ بدل گئی. میں اکثر گھر میں بچوں کو بیٹھ کے کہتا ہوں, میں کہتا ہوں یار یہ دیکھو اتنا بڑا سرکل ہے نا دوستوں کا, سارے چیلنج بھی آتا, کرٹیسزم بھی آتا ہے, فیس بک کی بکواس بھی آتی ہے, سب کچھ آتا ہے نا. آپ کئی دفعہ دیکھتے ہوں گے, کہیں اور رپلائی بھی نہیں کرتے, پڑھا رہنے دیتے, کمنٹ ہے تو یار پڑھا رہے, کہنے والا کہتا رہے. میں اپنے بیٹے کو بیٹھ کے کہنے لگا یار آج قاسم علی شاہ وہ اس گاؤں کا قاسم علی شاہ بنے, ان کو قتل کرتے یا ہو جائے قتل. یہ جو معافی اور برداشت آئی ہے نا, یہ علم کی وجہ سے آئی ہے. اور علم کو سلام ہے, جس علم نے کیا کیا, وہ 122 سال کے فاصلے کو مٹایا. سر علم آپ کے رویے پہ اثر ڈالتا ہے, علم آپ کی سوچ پہ اثر ڈالتا ہے. نیکسٹ, علم آپ کے پیپل بینک پہ اثر ڈالتا ہے.
سر آپ کی دوستیاں بھی بدلتی ہیں, آپ کی دشمنیاں بھی بدلتی ہیں. علم والے کی دشمنی پتہ کس سے ہوتی ہے؟ جہالت سے. جاہل سے نہیں, جہالت سے. علم والے کی دشمنی ہوتی ہے ہر اس فرسودہ رسم و رواج سے جو معاشرے کے ارتقاء میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے. میں ہر اس چیز کے خلاف ہوں جہیز ہی ہے, وہ کوئی سوچ ہے, وہ کوئی اپروچ ہے, کوئی نظریہ ہے, جو چیز اس معاشرے کے فکری ارتقاء میں رکاوٹ بنی ہے نا, میں اس کے بڑا خلاف ہوں. سو اس سٹیج میں جا کے پتہ لگا کہ پرائس پے کرنی پڑتی ہے, اور پرائس کیا ہے؟ محنت کے ساتھ ساتھ دوسرا کیا ہے؟ دوسری پرائس کیا ہے؟ صبر. دوسری پرائس کیا ہے؟ صبر. تیسری پرائس مجھے سمجھ آئی, تیسری پرائس ہے رسپانسبلٹی. سر اگر آپ ذمہ داری قبول نہیں کرتے نا تو پھر آپ میں اسے کیا کہتے ہیں, اس لیے آپ کے سامنے ایک سیمپل پیش کرتا ہوں کہ معافی مانگتے شرم نہیں آنی چاہیے.